بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 29 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا۔ آج کے سبق میں ہم نے بنیادی طور پر دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ایک تو بلی کا جھوٹا پانی، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، آثار کیا کہتے ہیں اور مذہب احناف کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم ایک اگلا باب شروع کریں گے، اس کی احادیث پڑھیں گے اور اس عنوان کا جو باقاعدہ کلام ہے وہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ دوسرا باب جو ہے وہ اذان اور تصویب کے حوالے سے ہے، یعنی ایک اذان ہے اور اس کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، تو اس حوالے سے جو کلام ہوگا وہ ہمارا آئندہ کے درس میں ہوگا، اگرچہ جو آثار و احادیث ہیں وہ ہم آج کے ہی درس میں پڑھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت ترجمہ یہ کرتے ہیں اور پھر جو وضاحت و تشریح ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے باب سے، باب الوضوء بسؤر الحرۃ۔ یہ باب ہے بلی کے جوٹھے سے وضو کرنے کے متعلق۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحۃ ان امرأته حمیدۃ ابنۃ قبید بن رفاعۃ اخبرته عن خالتها کبشۃ بن کعب بن مالک وكانت تحت ابن ابی قتادۃ ان ابا قتادۃ امرها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء فشربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم۔ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات۔ امام محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے، اور حاصل کلام یہ کہ ابو قتادہ کی بہو جو کبشہ ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ابو قتادہ نے وضو کے لیے پانی تیار کرنے کو کہا، تو میں لے آئی، تو بلی نے اس میں سے پینا چاہا، یعنی ایک بلی آ گئی اتنے میں، تو ابو قتادہ نے برتن اس کی طرف جھکا دیا، بلی کی طرف۔ اب بلی نے اسے پانی پی لیا، تو کبشہ جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں اب دیکھتی تھی کہ حضرت کیا کرتے ہیں، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجی کیا تمہیں تعجب ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ ہاں جی مجھے واقعی تعجب ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں رات دن ادھر ادھر پھرنے والے جانوروں میں سے ہے، چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے۔ قال محمد لا بأس بأن يتوضأ بفضل سؤر الحرة وغيره احب الینا منه وهو قول ابی حنیفہ۔ امام محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی بلی کے جوٹھے سے وضو کرتا ہے
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ پانی مل جائے تو اس سے وضو کرنا بہتر ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ اس باب کے حوالے سے جو احادیث تھی وہ یہاں پہ مکمل ہوئی۔ تو بلی کے جوٹھے پانی کے حوالے سے احناف کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاک پانی ہے۔ بلی کا جوٹھا پانی قابل استعمال اور پاک قرار دیا گیا ہے، اور یہ طہارت ایک ضرورت کے تحت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے جانور یا دیگر اشیاء کے جن کا گھروں میں آنا جانا وہ کثرت سے رہتا ہے، بلا روک ٹوک آتے جاتے ہیں، اور وہ پھر کھانے پینے کی اشیاء میں منہ بھی مارنے کے عادی ہوتے ہیں، تو پھر ان کے منہ ماری ہوئی چیز کو کہ جسے ان کا لعاب پہنچا ہو، تو اگر وہ ناپاک قرار دی جائیں تو اس میں تو بہت زیادہ حرج لازم آئے گا، یعنی تنگی لازم آ جائے گی اور لوگ آزمائش میں آ جائیں گے، جبکہ شریعت جو ہے وہ آسانی چاہتی ہے۔ تو اس لیے کہ شریعت نے آسانی کے پیش نظر جو ہے وہ احکامات میں رعایت دینی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پر بھی آسانی کے پیش نظر اس میں رعایت عطا فرما دی۔ حالانکہ جو قانون تھا، جو اصول تھا، وہ تو یہی تھا کہ جس جانور کا گوشت حرام ہے تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، نجس ہے، اور بلی چونکہ ایسے ہی جانوروں میں سے ہے کہ جس کا گوشت حرام ہے، تو اصولاً تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں آسانی کے پیش نظر اور حرج کو اٹھانے کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے اس کے جوٹھے کو پاک قرار دیا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو فرمایا اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی اور آخری مرتبہ مٹی استعمال کی جائے، اور جب کسی برتن میں بلی منہ ڈال دے تو فرمایا کہ اسے صرف 1 مرتبہ دھویا جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ گدے، کتے اور بلی کے جوٹھے پانی سے وضو نہ کرو، اور یہ طحاوی شریف کی حدیث پاک تھی۔ اسی طرح رد المختار میں یہ لکھا ہے کہ بلی کے جوٹھے پر سے حکم نجاست ضرورت کے لیے ساقط ہوا اور کراہت باقی رہے گی، کیونکہ وہ نجاست سے نہیں بچتی، اور اگر اس کے منہ میں نجاست لگی ہونے کا علم ہو جائے تو پھر جھوٹا بھی نجس کر دے گی۔ اب ان تمام احادیث اور فقہی روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ جو ہے مکروہ تنزیہی والا ہونا، یہ ایک اس وجہ سے ہے کہ بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کیا جائے، چونکہ ہے تو یہ انہی جانوروں میں سے کہ جس کا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے، یعنی حرام ہے، تو اس لحاظ سے اس کا لعاب بھی ناپاک ہی ہونا چاہیے، لیکن بوجہ ضرورت جو ہے وہ اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا۔ اب اسی مسئلے کو واضح کرنے کی غرض سے صحابہ کرام نے اس سے پانی پلا کر باقی ماندہ پانی کو طہارت کے لیے استعمال فرمایا، لہٰذا اصل کے پیش نظر اس سے بچنا چاہیے، اور اسی احتیاط پر عمل کرانے کے لیے فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ کو بلی چاٹنا شروع کر دے تو اسے فوراً ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، اور چاٹا ہوا ہاتھ دھو کر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ کراہت باقی رہے گی۔ اور وہ حدیث پاک کہ جس میں بلی کے منہ لگائے برتن کو 1 دفعہ دھونے کا ارشاد نبوی ملتا ہے، تو وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتی ہے، لہٰذا اگر صاف و پاک پانی کے ہوتے ہوئے کوئی بلی کے جوٹھے سے وضو کرتا ہے تو وہ خلاف اولا کر رہا ہے، وہ ترک اولا کر رہا ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جب
پاک پانی جو بلی کے جوٹھے کے علاوہ والا ہے وہ موجود ہو تو پھر بلی کے جوٹھے کی طرف نہیں جانا بلکہ اسی دوسرے صحیح پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اگر دوسرا پانی نہیں ہے تو پھر بلی کے جوٹھے سے بھی وضو کرنا درست ہے۔ اب ہم دوسرے چیپٹر کی کچھ احادیث پڑھتے ہیں۔ باب الاذان والتصویب، یہ باب اذان اور اس کے بعد دوبارہ اعلان کرنے کے بارے میں ہے، تصویب کے بارے میں ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ اب امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں ابن شہاب نے عطاء بن یزید لیثی سے اور انہوں نے ابو سعید خدری سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے مؤذن کو اذان کہتا سنو تو تم بھی مؤذن کی مثل کلمات کہو۔ قال مالک بلغنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاءه المؤذن يؤذن لصلاة الصبح فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے پاس صبح کی نماز کے لیے آئے اور انہیں بلکہ فرمایا کہ مؤذن ان کے پاس آیا صبح کی نماز کے لیے تو اس نے ان کو سوتا ہوا پایا، تو مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ صبح کی اذان میں یہ کلمات رکھ دو۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انہ كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان احيانا اذا قال حي على الفلاح قال على اثرها حي على خير العمل۔ ہمیں امام مالک نے اور انہیں ابن عمر سے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذان میں اللہ اکبر 3 مرتبہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 3 بار کہتے، اور کبھی حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بھی کہتے کہ اور کامیابی کی طرف۔ یہ حی علی الفلاح اس کا معنی ہے، لیکن اس کے بعد حی علی خیر العمل او بہترین کام کی طرف، یہ اس کا معنی ہے۔ قال محمد الصلاة خیر من النوم یکون ذلك فی نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا یجب ان یزاد فی النداء ما لم یکن منہ۔ اب حدیث کا سلسلہ ختم ہوا تو امام محمد علیہ رحمہ مذہب احناف ذکر کرنے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ صبح کی اذان میں اذان کے بعد کہنا چاہیے، کیونکہ اذان میں ایسا کلمہ جو اذان میں سے نہ ہو زیادہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال جی اب یہاں تک آ کر وہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو حدیث اول میں اگرچہ اذان سننے والے کے لیے یہی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وہی کلمات کہے جو مؤذن کہتا ہے، لیکن کتب احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ اس وضاحت کے بعد اب کچھ اور ابحاث ہیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات اذان کے ضمن میں ہیں، تو ان کو بھی ہم ترتیب وائز بیان کریں گے، لیکن وہ آئندہ ہمارے درس کا حصہ ہوگا۔ تو ابھی پہلی حدیث پر کے ضمن میں صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ اذان کا جواب بھی دیا جائے۔
فقولوا مثل ما یقول المؤذن کا مطلب یہی ہے کہ وہ کلمات جو مؤذن کہتا ہے تو جواباً آپ بھی وہ کلمات دہرائیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی۔ آئندہ اس تصویب کے حوالے سے ہمارا تفصیلی کلام ہوگا اور کچھ اس پر قیل و قال بھی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔